السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس مقصد سے حاضر ہوا ہوں یہ ہے ایک سوچ کو ہائی لائٹ کرنا۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو بڑی تیزی سے لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے پھیلائی جا رہی ہے، اور اسپیشلی جب میں پچھلے دنوں 2-3 ویڈیوز میں نے دیکھیں، اسپیشلی یہ جو پاکستان میں ایک یوتھ کلب ہے جس کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا کچھ لوگوں کا، طواہا ابن جلیل ہو گیا، یا علی ای کر کے ایک لڑکا ہے، یا وہ راجہ کر کے ایک ہے، پھر محمد علی ہے، اسی طرح اور بھی لوگ ہیں۔ اس کے اندر کچھ ایسے تھاٹس وہ لوگوں تک لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اس کے اندر بڑے پازیٹیو تھاٹس بھی ہوں گے، لیکن جو ویڈیوز میری نظر سے گزری ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں گزری ہیں، اسپیشلی یہ 2 ویڈیوز، ایک راجہ کی اور دوسری جو ہے یہ طواہا اور علی اور ایک آدھ اور لڑکا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ فرقوں کی لڑائی کے اوپر بات کر رہے تھے، اور وہ جو راجہ کی تھی وہ بھی فرقوں سے متعلق تھی۔ اور یہاں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے یا تو جا کر کسی صحیح عالم سے دینی ٹرمینالوجی سیکھ لو، یا پھر خود پڑھ کے صحیح بات کر لو۔ ایسی باتیں جب آ کے اتنے بڑے پلیٹ فارم میں آپ کے 3.5 لاکھ سبسکرائبرز ہیں، آپ کی ویڈیوز ہزاروں میں جا رہی ہیں، آپ لائیو سٹریم کر رہے ہیں اور آپ غلط میسج لوگوں کو دے رہے ہیں، اس سے بڑی علمی خیانت اور کیا ہوگی؟ میں نے ان لوگوں کو ان کی ویڈیوز کے اوپر بھی میسج کیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو ڈیفینیشنز آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو آپ لوگ بار بار کوٹ کر رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، ڈو ناٹ بیکم ڈیوائیڈڈ۔ اس کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پتہ ہے اس کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہمارے ہاں فرقے ہوتے ہیں نا، اچھا فرقے سے لوگوں یہ کہتے ہیں جی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور فرقے بولتے نہیں ہیں منہ سے، لیکن ان کے پاس فرقے پتہ ہے کیا ہیں؟ بریلوی، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، اسی طرح اور یہ ان کو فرقے سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ یہ فرقے ہیں، ان کو یہ پڑھایا گیا۔ اچھا پھر ان کو یہ، کیونکہ میرے خیال سے جو جتنا میں نے ان کو سنا نا، سارے غیر مقلد مجھے لگے، یا تو یہ سلفی ہیں، یا وہابی ہیں، یا وہابی تھاٹ پروسیس کے، کیونکہ یہ باتیں ساری وہی کر رہے تھے جو وہابی کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسے لگا کہ ان کا تھاٹ پروسیس شاید وہی ہے، یہ کھل کے لوگوں کے سامنے آ کے بتا نہیں رہے کہ ہم وہابی ہیں، لیکن ساری باتیں وہی کر رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ میں آپ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، کہتے ہیں جی امام کا قول اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جائے تو امام خود کہتے ہیں کہ اس کو دیوار پر پھینک دو۔ یہ آپ کو اکثر غیر مقلد کوٹ کرتے ہوئے ملیں گے۔ اچھا پھر مثال کے طور پہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جی امام شافعی کا جی قول لے لیں، امام شافعی جو ہے کہتے ہیں کہ عورت کو اگر چھو لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جی میرے پاس جی صحیح حدیث موجود ہے، اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ازواج مطہرات میں سے بوسہ لیتے تھے اور نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، اور جو ہے اس کو لوٹاتے نہیں تھے وضو کو۔ تو اب میں امام شافعی کے قول کو تو رد کر دوں گا، نہیں لوں گا۔ وہ اللہ کے بندے کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ امام شافعی کے قول کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ وہ یہ پتہ ہے ان لوگوں کو کیا پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں؟ ان کو پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ امام گھر میں بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے آفیسز میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے پاس جو ایک محدود علم ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ مسئلوں کا استنباط کرتے رہتے ہیں۔ گو کہ احناف کی نزدیک یہی رائے ہے جو اس شخص نے بیان کی، لیکن اس کا طرز عمل بڑا غلط تھا کہ میں جس عالم کی، یہ کہنے کا مقصد تھا اس عالم کی یہ بات اس سے ٹکراتی ہے چھوڑ دوں گا، اس عالم کی اس سے بات ٹکراتی ہے چھوڑ دوں گا۔ وہ اللہ کے بندے کو یہ بھی نہیں پتہ، میرے خیال سے یہ طواہا ابن جلیل ہی تھا جو کہہ رہا تھا کہ امام شافعی نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے، ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے، او لامستم النساء سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس قرآن کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ چھونا کس کو کہتے ہیں۔
لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی چھونے کی ہم تفصیل دیکھیں گے حدیث نبوی میں. تو بھئی یہ تو فقہا کے درمیان افہام و تفہیم کا فرق ہے. آپ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، آپ کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کچھ نہیں ہیں، آپ مجدد نہیں ہیں، آپ تھوڑی بہت عربی بول لیتے ہیں، اور کیا ہے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ ایک امام کا قول میں رد کر دوں اور اپنی مرضی کروں؟ یہی وہ جہالت ہے جو امت کو لے کے ڈوب رہی ہے. یہی بائی پروڈکٹس ہیں اس ناسبیت سوچ کے کہ جس کے اندر ہمیں کبھی انجینئر مرزا جیسے لوگ نظر آتے ہیں، کبھی غامدیت ہمیں نظر آتی ہے، اور کبھی ایسے یوتھ کلب کھول کے بیٹھے ہوئے بچے نظر آتے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کہاں سے دین سیکھا ہے، کون ہیں ان کے استاد جو اتنی سطحی باتیں کرتے ہیں. انہیں خبر ہی نہیں کہ قرآن کریم نے جسے فرقہ کہا ہے اس کا معنی کیا ہے. میں نے ان کے پاس جب چینل پہ کامنٹ کیا تو ان کا کوئی فالوور مجھ سے الجھ گیا. میں کہا اللہ کے بندے، تمہیں یہ جو بول رہا ہے نا آدمی، اس کی اور تمہاری سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو بھی نہیں پتا کہ فرقہ، مکتب، مشرب، مسلک، مذہب یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ ان کو بھی ایک ہی چیز سمجھتا ہے، اور تم بھی یہی سمجھ رہے ہو. اور قرآن کریم کو اس لیے میں کہتا ہوں مس کوٹنگ قرآن، یہ قرآن کو مس کوٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کو اس میں آہستہ آہستہ بتاتا ہوں کہ یہ فرقے کی ڈیفینیشن کیا ہے. فرقے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اصول دین ہیں، جو اساس دین ہیں، جو فاؤنڈیشن فنڈامنٹلز، جو عقیدے کے فاؤنڈیشنز ہیں، ان سے جو انحراف کرے گا، جو ان میں سے کسی ایک کو بھی جھٹلائے گا، وہ ایک فرقہ بن جائے گا. جیسے جہمیہ ہو گئے، غالی ہو گئے، رافضی ہو گئے، اسی طرح جو ہے جہمیہ تھے، قدریہ تھے، جبریہ تھے، مشبہہ تھے، حلولیہ تھے، یہ فرقے تھے. یہ اللہ کے بندے جو ہے ان کو فرقے بنا رہے ہیں جو مکتبہ فکر ہیں. ان کو اتنی فہم بھی نہیں ہے یا یہ وہی بات ہے کہ یار میں تو پہلے سمجھتا تھا کہ چلو صحیح کام کر رہے ہیں، ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے ان کی اس طرح کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے ان کو کامنٹ کیا تو کوئی جواب بھی نہیں آیا. تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے یہ بات ان تک پہنچ جائے، ان کی اصلاح ہو جائے کہ یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم اگر آپ کو ملا ہوا ہے تو آپ اس سے مس گائیڈ نہیں کرو لوگوں کو یار. تو قرآن کریم نے جس کو فرقہ بتایا ہے نا، وہ فرقہ یہی ہے کہ جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں نا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی ہیں، جیسے توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی، قیامت کا قائم ہونا، جزا سزا کا ہونا، بیسک فاؤنڈیشن نا، تقدیر ہو گئی. یہ معاملات جو ہیں یہ فاؤنڈیشن پرنسپلز ہیں. ان سے جو انحراف کرے گا یا ان کے اندر جو اپنی توجیحات پیش کرے گا وہ فرقہ بن جائے گا. لیکن جن کو یہ فرقے سمجھ رہے ہیں یہ فرقے ہیں ہی نہیں، یہ فرقے کی ڈیفینیشن میں فال ہی نہیں کرتے. بھئی فرقے تو وہ ہیں نا جو حرام کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں تو وہ فرقہ بن جائے گا. وہ معاملہ بھی نہیں ہے، انہیں فرقے کی خبر ہی نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں چسپاں کر دیتے ہیں. اسی کو جہل کہتے ہیں، لا علمی کہتے ہیں، کم علمی کہتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنا کہتے ہیں. آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف کام. نہیں، آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو غلط ڈیفینیشن آف فرقہ بتا کے لوگوں کو وہاں سے وہ ایک ایسی چیز کی طرف لگا رہے ہیں. وہ کل کرا کو نکل کے ہی سمجھیں گے کہ ساری مسجدیں فرقہ واریت کر رہی ہیں. انہیں خبر ہی کوئی نہیں. فرقہ بندی کا مطلب کیا یہ بھی نہیں پتا ان کو، کیونکہ یہ ان کو یا تو یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان بچوں کو پریپیئر کر کے مارکیٹ میں ڈالا گیا ہے کہ یوتھ کو اس طرف لگائیں. یہ تو وہی والی اسٹریٹجی ہوگی جو پیپسی نے کیا تھا. پیپسی جب مارکیٹ میں آیا تھا نا تو اس نے کہا یار کوک نے تو مارکیٹ گھیری ہوئی ہے، اڈلٹس اور گرون اپس کو تو میں ٹارگٹ کروں گا تو بنے گی نہیں بات، میں یوتھ کو ٹارگٹ کرتا ہوں. یہ یوتھ اب سے 20 سال کے بعد اڈلٹ ہو جائے گی، کوئی گرینڈ فادر بن جائے گا، تو ان کو اگر میں ٹارگٹ کر کے کنونس کر دوں تو ایونچولی ان دا نیکسٹ 10 15 20 ایئرس پیپسی ہاؤس ہولڈ کموڈٹی بن جائے گی. اور یہ ہوا. 80s کی محنت 90s میں رنگ لائی، اور اب آج دیکھ رہے ہیں آپ کتنے لوگ پیپسی پیتے ہیں، کوک چھوڑ چکے ہیں.
یہی اسٹریٹجی یہ لوگ اپنا رہے ہیں کہ چلو یوتھ پر کام کرو یہ بڑوں کے بجائے، اور ان کو اتنا متنفر کر دو ائمہ سے کہ وہ سمجھو جی امام تو شاید گھر کے اندر کچھ بنا کے لے آتے تھے، امام ابو اچھا کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آپ دیکھیں 10 سال کے بعد وہ رحمۃ اللہ علیہ بھی چلا جائے گا اس میں سے۔ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہاں پہ کہ خدا کے لیے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو غلط بات مت بتاؤ، اور اگر آپ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو تو اللہ سے توبہ کرو کہ دین کا نام لے کے فرقہ واریت پھیلا رہے ہو آپ کو یہی نہیں پتا کہ دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ کا اللہ بھلا کرے کہ فرقہ کہتے کس کو ہیں، اور ہر نبی کو جو احکامات دیے جاتے ہیں نا اس کی شریعت ہوتی ہے۔ دین ہمارا اسلام ہے، ہم جس شریعت کی پابندی کرتے ہیں وہ شریعت محمدی ہے۔ اچھا شریعت محمدی جو ہے اس کے اندر پھر علماء کرام نے کیا کیا کہ احکام کو مستنبط کیا، کتابوں میں جمع کیا، احادیث نبوی قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں مختلف مسائل کو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اگر آپ جا کے لڑیاں دیکھیں نا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صحابہ کرام میں بھی فہم کا اختلاف تھا، پتہ ہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی فہم کا اختلاف صحابہ میں موجود ہے۔ بنی قریظہ جاتے ہوئے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ عصر کی نماز نہ پڑھنا یہاں تک کہ بنی قریظہ پہنچ جاؤ، تو صحابہ میں بعض لوگوں نے قریظہ پہنچ کے پڑھی، بعض نے راستے میں پڑھی۔ جنہوں نے راستے میں پڑھی انہوں نے کہا کہ بھئی کہنے کا مقصد تھا جلدی کرو، انہوں نے کہا نہیں حضور نے کہا تھا قریظہ میں پڑھنی، ہم تو قریظہ میں ہی پڑھیں گے۔ واپس آئے تو حضور نے کہا تم دونوں ٹھیک ہو۔ تو کیا مطلب ہے؟ صحابہ فرقے بازیاں کر رہے تھے۔ اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ڈھیروں مسائل ہیں کہ ابھی کتاب فقہ اٹھا کے دیکھو کہ صحابہ کرام میں کتنا اختلاف تھا مسائل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نوحہ کرو گے، رو گے میت پہ تو میت کو تکلیف ہوگی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ بھئی میت کو کیوں تکلیف ہوگی، اس نے کیا بگاڑا ہے؟ نوحہ کرنے والے کو صرف گناہ ہوگا، میت کو تکلیف نہیں ہوگی۔ فرق ہے نا۔ اب آپ بولو کہ حضرت عائشہ نے ایک الگ فرقہ بنا دیا، حضرت عمر نے ایک الگ فرقہ بنا دیا، کیا خیال ہے؟ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق تو پھر یہی مسئلہ نکلے گا۔ تو علماء کرام نے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں مستنبط کر کے، جمع کر کے، کمپائل کر کے کتابی شکل جو تھی اس سے پھر یہ مذاہب مورد وجود میں آئے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، یہ مذاہب اربعہ جنہیں کہتے ہیں، یہ 4 مذاہب، یہ فرقے نہیں تھے۔ عجیب لوگ ہو یار، یہ کہتے تو نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں جی ان اماموں نے نا کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ فرقہ واریت کرو، یہ بعد والوں نے اس کو فرقے بنا دیا۔ فرقے نہیں ہیں یہ، اللہ کے بندے کیا پڑھا رہے ہو یار آپ لوگوں کو، غلط انفارمیشن دے رہے ہو۔ اچھا پھر اب آ جائیں کہ جو مشائخ ہیں، مشائخ طریقت، انہوں نے اوراد اور وظائف جمع کیے، اور اس کے بعد ان کو جمع کرنے کے بعد جو مسلک ہے وہ مورد وجود میں آیا، کہ مسلک بنا جس کے اوپر سالکین چلتے ہیں اور ایک راہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر مشرب بنا۔ اچھا پھر اسی طرح کیا ہوا کہ اچھا یہ مسالک میں آپ دیکھیں نا، جیسا مثال کے طور پہ مسلک اور مشرب کی بات ہو تو کوئی قادری ہوتا ہے، کوئی سہروردی ہوتا ہے، کوئی نقش بندی ہوتا ہے، کوئی چشتی، مختلف ہے نا اس میں مسالک، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مذاہب بھی سمجھ میں آ گئے، آپ کو شریعت بھی سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، اور آپ کو مسلک بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں مکتبہ فکر پر، یہ تھاٹ جو ہوتا ہے نا، تھاٹ پروسیس۔ اچھا مذہب کے اعتبار سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی حنفی ہے اور ساتھ ماتریدی بھی ہے، یہ مذہب کی کمبینیشن ہو گئی۔ اچھا مسلک بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور مکتبہ فکر ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے۔ مذہب کے اندر مختلف سکولز آف تھاٹس بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سکول آف تھاٹ بریلی میں بن گیا، وہ آپ اپنے آپ کو بریلوی حنفی کہتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں نا، سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا مطلب آٹومیٹکلی بریلی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، تو سمجھتے سنی ایکولس ٹو بریلوی، نو، سارا ترکی بھرا پڑا ہے سنیوں سے، حنفی ہیں وہ سارے، میرے اپنے استاد رہے ہیں، بریلوی نہیں ہیں یار وہ لوگ، they're not بریلوی، they're سنیز۔ یہ شیعہ سنی والا سنی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو
you guys need to understand the technicalities of the term. You cannot just go out there and start talking about whatever you feel like. What you feel like holds no value. The problem is the people are thinking that what you are speaking holds a value. It holds nothing. Go and get some education from ulama, from scholars. Just saying Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh in Arabic accent doesn't really pulls any strings until and unless you have grounds to speak. You must have grounds to speak what you're saying. You cannot just put a platform out there and start speaking and bring a thought process of a single group that you represent and hide its identity. And the reason I'm saying is because आप लोगों को जितना सुना है, आप लोग एक certain thought है उसको promote कर रहे हो, नाम नहीं लेते उसका. तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके जहन में ये मामला जो है बड़ा वाज़ेह हो गया. तो अल्लाह ताला ने जिस तफर्रुक़े की मुमानियत की है वो अक़ाइद में एक दूसरे से इख्तिलाफ है. अक़ाइद में कि कोई रसूल मान ले किसी को, जैसे ये है, ये कादियानी है, काफिर है ना, ये जो अभी भी नबियों को ला रहे हैं, ये कोई किसी रसूल का इनकार कर दे या कोई नबी बढ़ा दे, ये अक़ाइद के अंदर वो हो गया. या क़दरिया थे, जबरिया थे, जो तकदीर के मसले में उलझ गए. समझ रहे हैं आप बात? तो इसलिए प्लीज़ फ़ुरूई मसाइल में इख्तिलाफ़ को फ़िरक़ावारियत नहीं कहते. सहाबा कराम में भी बाज़ मामलात में इख्तिलाफ़ात थे, तो क्या हमने ये कहेंगे कि सहाबा कराम ने माज़अल्लाह फ़िरक़े बना लिए? कैसी बात करते हो यार. और ये फ़ुरूई मसाइल जो आइम्मा का इख्तिलाफ़ है, ये अहदीस मुबारका और उसकी फ़हम के ऊपर, कुरान करीम की आयत मुबारका, अहदीस मुबारका और फ़हम कुरान व हदीस के ऊपर बेस है. ये आपको किसी ने गलत बातें बताई हैं, अगर किसी से हो सके तो इन लोगों तक इस बात को पहुंचा दें. मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा. I'll going to use @ symbol in the description too, so that the message goes to these guys, and I'll also going to use hashtags. But if you could kindly please share this video with these guys, hopefully they can understand this thing. I hope they understand this thing, because they're not understanding it. They need to understand the difference between all of these terminologies that I've talked about. So please, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि help me get this message across to this group so that they don't mislead the youth any further. Until and unless they come out and say, we represent the following thought process, हम लोग गैर मुक़ल्लिद हैं और हम गैर मुक़ल्लिद thought process कर रहे हैं, और इसीलिए जो है जो वो बच्चे जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के हैं वो ये समझते हैं कि ये जो है ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल जो है ना क्लियर है, अनबायस्ड है, बट दे आर गिविंग यू अ बायस वर्जन. एग्जैक्टली सिमिलर थिंग जो फ़रत हाशमी करती रही हैं ख़वातीन में, कि उन्हें वो सलफ़ी वर्जन देती रही हैं और वो यही समझती रही हैं कि शायद ये हमें अनबायस्ड वर्जन दे रही हैं. तो इसलिए हम तो ओपनली वी कम आउट एंड ओपनली वी से कि भई हम हनफी उल मसलक हैं, हम हनफी उल मज़हब हैं, और हम जो है जो प्रॉब्लम्स के आपको हल बता रहे हैं वो हनफी फ़िक़्ह के मुताबिक हैं. अगर आप हनफी फ़िक़्ह को फॉलो नहीं करते, आप अहले हदीस फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं, आप जाके अपने उलमा से रुजू करें. और जो देवबंदी हजरात आते हैं उनसे हम कहते हैं कि हमारा मकतबा फ़िक्र जो है वो सुन्नी है, उसके क्लोज़ इनफ मकतबा फ़िक्र जो आपके यहाँ बर्र सग़ीर पाक व हिंद में है वो है जिसकी शाखें बरेलवी में मौजूद हैं. बरेली से हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल जो मैं बयान करता हूँ उनका ज़्यादातर आपको माखज़ वहाँ मिल जाएगा. तो अगर आप इससे इख्तिलाफ़ राय रखते हैं तो फिर आप देवबंद मकतबा फ़िक्र में जाकर इसका हल तलाश करें. कोशिश मैं ये करता हूँ कि जब मैं बाज़ मसाइल बयान करता हूँ तो उसमें मैं बरेलवी हज़रात के साथ साथ देवबंदी हज़रात की जो कुतुब हैं उनको भी कह देता हूँ, या फिर मैं कहता हूँ कि भाई ये किताबें मुश्तरका तौर पर बरेलवी और देवबंदी हज़रात के यहाँ इस्तेमाल होती है. तो खैर बहरहाल कहने का मकसद ये है कि यार बात करो तो खुल के करो. ये हिडन एजेंडास क्या होते हैं. मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने इन लोगों के थॉट्स सुने, तो बड़े ही डिफरेंट किस्म के थे
or they didn't come out very open. They come out as public speakers, they come out as motivational speakers, they come out as coaches, but they have this hidden thing going on that they don't expose. جب دین کی بات کرو نا یار, تو یہ ڈھکے چھپے شیلنگ ویلنگ میں نہ بات کیا کرو, کھل کے کیا کرو کہ یہ ہمارا مسلک ہے, یا ہمارا یہ تھاٹ پروسیس ہے, یہ ہمارا, ہم جو آپ کو بیان کر رہے ہیں نا, یہ ہم فلاں, وی آر کمنگ فرام دس بیک گراؤنڈ. سو اف یو آر ان اے ڈفرنٹ, اف یو آر کمنگ فرام اے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, دین چیک یور سورسز. I hope it clarifies a lot of things in your heads. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.